السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا خوش آمدید ہے ہمارے پوڈ کاسٹ شاہد کے اسپیکس۔ جیسے کہ ناظرین کل انشاءاللہ عید کا موقع رہے گا، اسی مناسبت سے ہم نے آج کا یہ پوڈ کاسٹ رکھا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات آئے کہ عید اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس دن پہ کیا کیا جاتا ہے اور لوگ کس طریقے سے اس دن کو مناتے ہیں۔ اس عنوان پر ڈسکشن کرنے کے لیے، روشنی ڈالنے کے لیے، اس پر معلومات بتانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ڈائریکٹر جامعۃ الفلاح کے مولانا طاہر مدنی صاحب۔ ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں جڑے ہیں۔ السلام علیکم مولانا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی مولانا، انشاءاللہ کل بقرعید کا موقع رہے گا، عید الاضحیٰ کا، اور دنیا بھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور کافی خوشی کا ماحول ہے کل کے دن کو لے کر۔ مولانا، یہ جو تیوہار ہم مناتے ہیں اور الگ الگ مذاہب میں الگ الگ تیوہار ہوتے ہیں، فیسٹیولز ہوتے ہیں، لوگ اسے بڑی خوشی سے مناتے ہیں۔ ہر تیوہار کا کچھ نہ کچھ سگنیفیکنس ہوتا ہے، کچھ اس کی اہمیت ہوتی ہے اور خاص مقصد ہوتا ہے۔ اس عید الاضحیٰ میں ہم کیا سیلیبریٹ کر رہے ہیں، کیا منا رہے ہیں، کیا مقصد ہے پیچھے اس عید کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں مختلف قومیں رہتے ہیں اور سب کے یہاں کچھ تہوار ہیں، کچھ خوشی کے دن ہیں جس کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور مختلف طریقے سے خوشیاں مناتے ہیں۔ اسلام میں ہمارے سالانہ دو تہوار ہیں، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید اضحیٰ۔ عید فطر رمضان کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے اور اس خوشی میں منائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزہ رکھنے کی توفیق دی، عبادات کی توفیق دی، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق دی، قیام لیل کی توفیق دی، رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا اس کی توفیق دی۔ تو اس طریقے سے رمضان کے خاتمے پر یکم شوال کو خوشی منائی جاتی ہے اور عیدگاہ میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، امام کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، امام خطبہ دیتا ہے، خطاب کرتا ہے، پھر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہے عید الفطر۔ اور دوسرا جو تہوار ہے وہ عید اضحیٰ کا تہوار، اسے ہم عید قربہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ قربانی کی سنت اس موقع پر ادا کی جاتی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا جو تعلق ہے اس تعلق کی تجدید کی جاتی ہے۔ تو اس موقع پر یہ خوشی کا ایک موقع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا رشتہ بہت گہرا اور بہت مضبوط ہے۔ وہ ہمارے جد امجد ہے، اولو العزم انبیاء میں سے ہے اور ان سے جو نسل انسانی چلی، ایک بنو اسرائیل اور ایک بنو اسماعیل۔ بنو اسماعیل ہی میں سے آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کرو جب کہ ابراہیم کو ان کے رب نے مختلف کام کے ذریعے آزمایا اور ان سب میں وہ کھڑے اترے کامیاب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں دنیا کا پیشوا بنا رہا ہوں، دنیا کے امام بنا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ذلیل القدر پیغمبر تھے اور ان سے ہماری نسبت ہے۔ قرآن مجید میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے جد امجد ابراہیم کی ملت اور ان کے طریقے کو اختیار کرو۔ جی ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ اپنے جد امجد ابراہیم کے طریقے اور ان کے راستے کو، ان کی روش کو اختیار کرو، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ تو حضرت ابراہیم سے اپنے تعلق کی تجدید کرنا اور ان کی قربانیوں کو یاد کرنا اور ان کو اپنے لیے اسوہ بنانا، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا، یہ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی سلسلے میں یہ حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں قربانی کی سنت ادا کی جاتی ہے۔ جو خوش نصیب لوگ ہیں اور وہ ایام حج میں مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، وہاں مناسک حج ادا کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم سے اپنے تعلق کی تجدید کرتے ہیں۔ وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، وہ خانہ کعبہ جس کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کی تھی۔ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں۔ وہ تمام وہ مقامات ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ وابستہ ہے اور ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے اپنے عہد بندگی کی تجدید کرتے ہیں۔ اور پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں موجود ہے، مخصوص ایام میں اس قربانی کی یاد میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی تھی اللہ کے حکم پر، جس کی کوئی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی، اس کی یاد میں قربانی کی سنت ادا کرتے ہیں اور اس جذبے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے اور سب اللہ کے راستے میں ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔
عید اضحیٰ کا یہی پیغام ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کی امانت ہے اور سب اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے ہمیں تیار ہے۔ جی مولانا، بہت خوبصورتی سے آپ نے اس کا پس منظر سامنے رکھا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کافی ساری قربانیاں دی، اور اس قربانی کا نتیجہ بھی ہمیں دکھتا ہے کہ اللہ نے ان کو امام بھی بنایا، للناس اماما، انسانوں کا امام بنایا۔ اور جو اسلام میں ایک اہم ارکان ہے حج کا، جس کو ادا کرنے کے لیے ہم مکہ مکرمہ تشریف لے کر جاتے ہیں، وہ پورا حج ان کی زندگی کی قربانیوں سے وابستہ ہے۔ اگر ہم دیکھ لیں، جو ہم پتھر مارتے ہیں، کنکر مارتے ہیں شیطان کے اوپر، یہ 3 وہ علاقے ہیں، یہ 3 وہ جگہ ہیں جہاں پر شیطان نے ان کو بھٹکانے کی کوشش کی، جبکہ اللہ نے ان کو کہا، حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اور وہ اس میں بھی جب کھڑے اترے، اللہ نے جب وہ چھری چلانے لگے اسماعیل علیہ السلام ان کے بڑے بیٹے پر، اللہ نے اسے فرشتے کے ذریعے سے ایک دمبے سے بدل دیا۔ اور آج یہ جو قربانی ہم دیتے ہیں، یہ اسی کی علامت ہے کہ ہر چیز اپنی تیاگ دو، ہر چیز اپنی قربان کر دو اللہ کے راستے کے لیے، اس کے حکم کے اوپر، اور یہی سب سے بڑی اللہ کے نزدیک قربت کی چیز ہے۔ اگر مولانا ہم دیکھیں کہ پچھلے صدی کے بہت بڑی شخصیت ہے میلکم ایکس، انہوں نے حج کے بارے میں جو تصور دیا ہے کہ حج کس طریقے سے ڈسکرمنیشن، لوگوں کے اندر مساوات پیدا کرتا ہے، ڈسکرمنیشن کو ختم کرتا ہے، ان ایکوالٹی، انجسٹس، یہ تمام نفرتوں کو ختم کرتا ہے، وہ ان کے رودات سے پتہ چلتا ہے کہ حج کا پیغام جو عالمی انسانیت بھائی چارہ ہے، اس کی طرف جو اشارہ کیا جا رہا ہے، اس کی طرف جو تیاری کی جا رہی ہے، وہ حج کے اندر پوری ہوتی ہے۔ مولانا، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اپنی عورتوں کو، اپنی خواتین کو بھی عید کی نماز کو لے کر جایا کرو۔ یہ عید کی نماز اتنی اہم کیوں ہے کہ خواتین کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ بھی اسے ادا کریں، اور ایک حقیقی مومن جو اللہ کے اوپر، رسول اللہ پہ یقین رکھتا ہے، وہ کس طریقے سے بہتر انداز میں اس دن کو منائے، اس دن کو سیلیبریٹ کرے؟ دیکھیے، جہاں تک حج کا تعلق ہے، حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس کے بہت سارے ثمرات ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ جو لوگ بھی صاحب استطاعت ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حیثیت دی ہے، زندگی میں ایک بار ان کے لیے حج کرنا ضروری ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کا لوگوں کے اوپر یہ حق ہے کہ اس کے گھر کا وہ حج کریں جو لوگ بھی استطاعت کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، حج کے جو ثمرات ہیں اور حج کی جو برکتیں ہیں، وہ تو غیر معمولی ہے۔ وہ بدنی عبادت بھی ہے، وہ مالی عبادت بھی ہے، اور طویل سفر بھی ہوتا ہے، اور انتہائی اہم جو مقامات ہیں ان کی زیارت ہوتی ہے، اور پوری ایک تاریخ جو وابستہ ہے ان مقامات سے تجدید ہوتی ہے۔ تو حج کے فوائد میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان جب اکٹھا ہوتے ہیں وہاں، اور عرفات کے میدان میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جی اور ان کا خطبہ سنتے ہیں، تو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک امت کے لوگ ہیں، جی ہمارا دین ایک ہے، ہمارا عقیدہ ایک ہے، جی ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا نسب العین ایک ہے۔ یہ جو امت ہے ایک عالمگیر امت ہے۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امت واحدہ ہے، اس کی بنیاد کوئی جغرافیائی حدود نہیں ہے، کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی نسل ہے، بلکہ ایک عقیدہ اور ایک نسب ہے۔ ساری دنیا کے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، مختلف ممالک کے رہنے والے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اور وہاں آ کر کے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، تو ایک پیغام یہ جاتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک امت کے لوگ ہیں، اور ان کے درمیان وحدت اور ان کے درمیان اتحاد اور یکجہتی ہونی چاہیے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ان کے ساحل سے لے کے تابوخا کے کاش کر تو ایک تو یہ فائدہ اس کا۔ دوسرا اس کا جو ایک بڑا میسج ملتا ہے جی کہ کہیں کا رہنے والا ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب کا ایک لباس ہوتا ہے، جی بالکل اور سب احرام کے کپڑے میں ملبوس ہوتے ہیں۔ ایک سفید چادر ہے جو کندھے پہ ہوتی ہے، ایک سفید چادر ہے جو تہمت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، چاہے افریقہ کے ہوں، چاہے امریکہ کے ہوں، چاہے ایشیا کے ہوں، کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہوں، امیر ہو، غریب ہو، تو یہ احساس ہوتا ہے کہ سب برابر ہے، بالکل کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، سب یکساں ہے، اور سب کی زبان پہ ایک ہی ترانہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر جا کے وہاں طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا، جانثاری کا اظہار کرتے ہیں، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، مینا میں رہتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، جمرات پہ کنکریاں مارتے ہیں، شیطان مردود کے خلاف اپنے غصے اور بیداری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت سارے ثمرات ہیں جو حج کے ذریعے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ایک بات اور یہ دیکھیے کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے استطاعت شرط ہے، جی مالی حیثیت جس کی ہوگی وہی جا سکتا ہے، اخراجات ہوتے ہیں، ہر آدمی تو نہیں جا سکتا ہے وہاں۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت کی تجدید ہر مسلمان کو کرنی ہے، جی ہر مسلمان ان سے عقیدت رکھتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، اور ہر مسلمان کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے انتظام یہ کیا گیا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان مخصوص ایام میں قربانی کریں، حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد میں قربانی کی سنت جو ہے وہ پیش کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ما هذه الاضحیہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ قربانیاں ہم پیش کرتے ہیں،
اس کا فلسفہ کیا ہے, اس کی حکمت کیا؟ آپ نے کہا سنت ابیکم ابراہیم, جی یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت. اب جو عید کی نماز کی بات ہے, چاہے عید الفطر کی نماز ہو اور چاہے عید الاضحیٰ کی نماز ہو, یہ اسلام کے شاعر میں سے بہت ہی اہم یہ نماز عید کا موقع ہوتا ہے, اور مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے, اور ایک کھلی جگہ عیدگاہ میں وہ اکٹھا ہوتے ہیں بڑی تعداد میں. تو ایسے موقع پر جب کہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں, وہاں نماز ادا ہوتی ہے, وہاں خطبہ ہوتا ہے اور ایک پیغام دیا جاتا ہے, تو اس بات کی ترغیب دی گئی کہ مرد بھی وہاں جائے, عورتیں بھی وہاں جائے, تاکہ عورتیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. عید کا جو اجتماع ہے اس کی جو برکتیں ہے اس سے وہ مستفید ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید کے لیے مرد عورتیں سب اکٹھا ہوتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور سے خواتین سے جا کے خطاب کرتے تھے. جی مولانا, جس طریقے سے آپ نے بیان کیا قربانی کے بارے میں, نماز کی اہمیت کے بارے میں, اور حضور کس طریقے سے اس کو ادا کرتے تھے, لیکن آج ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ یہ جو جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں, یہ جو بکری کو ہم ذبح کرتے ہیں, یہ تو ایک معصوم جانور ہے, اس نے کوئی یعنی کہ جرم نہیں کیا ہے جس کی پاداش میں ہم لوگ اسے قتل کریں, اسے ذبح کریں. کیوں یہ اینیمل سیکریفائس کا تصور بہت قدیم سمجھا جاتا ہے کہ انسان سوچیں کچھ پاپ کر دے, غلطی کر دے, اب وہ اپنے غلطی کو صحیح کرنے کے لیے جانور کی بلی دے گا, جانور کی قربانی دے گا. تو ایک طریقے سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جانور کے اوپر ایک ظلم ہے. اور قرآن کی بھی وہ جو آیت ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, اللہ کو تمہارا یہ گوشت نہ تو اس کا خون پہنچتا ہے. تو یہ قربانی دینا لازم ہے, یا پھر اس قربانی کے تحت بس ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کی قربانی اور زندگی میں جو قربانیاں آتی ہیں دینے کے لیے تمہیں, وہ اس کے لیے تم تیار رہو. اس کو ذرا واضح کریں. دیکھیے, قربانی ایک عبادت ہے جی, اور بہت قدیم عبادت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا جی, لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تاکہ جو چوپائے ہم نے ان کو بخشے ہیں اس پر وہ اللہ کا نام لے کر کے ان کو ذبح کریں. تو عبادت کی ایک اہم ترین قسم ہے اللہ کے نام پر جانور کو قربان کرنا. یہ عبادت کا ایک ذریعہ ہے, اس کے ذریعے سے ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قربانی ہم پیش کرتے ہیں, اس قربانی کے ذریعے سے اپنے ایک جذبے کا اظہار کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ قربانی کے جانور کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے, اس کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے, اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, کہ قربانی کے جانوروں کا گوشت یا اس کا خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے, بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے, تمہاری نیت پہنچتی ہے. کس جذبے سے, کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو, تمہارا مقصد کیا ہے. ظاہر ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, بسم اللہ اللہ اکبر اللہم لک و منک. تو وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے نام پر اس جانور کی قربانی ہم پیش کر رہے ہیں, تیرا حکم ہوگا تو اپنا خون بھی تیرے راستے میں ہم بہا دیں. قربانی یہ تو ایمان کا اہم ترین تقاضا ہے. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے, اور اللہ کے راستے میں ہمیں قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر طرح کی قربانی دی. انہوں نے بت کدے میں توحید کی اذان دی, انہوں نے ہجرت کی, اپنے وطن کو چھوڑا, انہوں نے اپنی ذریت کی ایک حصے کو لے جا کر کے بن کھیتی کی سرزمین میں بسایا, دعوت کے لیے, اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے. اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے نوجوان بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. جی, اس قربانی کے ذریعے سے ہم اسی یاد کو تازہ کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جانور, یہ مویشی, یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیا. اب دنیا کی اکثریت جو ہے وہ گوشت کھاتی ہے, گوشت خور ہے اور ہمیشہ سے ہے. تو یہ چیز تو انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے, یہ کوئی ظلم نہیں ہے. جہاں تک قربانی کی اہمیت کی بات ہے اور قربانی کے مقام اور مرتبے کی بات ہے, اس کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من وجد ساعتن ولم یضحی فلا یقربن مصلانا, کہ جو آدمی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قربانی کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا تاکیدی حکم ہے اس کا. یہ ایک اہم ترین عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے, ہر سال آپ نے قربانی, اور لوگوں کو قربانی کی آپ نے ترغیب دی, اور جب حج کے موقع پر آپ گئے, آپ نے حج کیا, آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی. تو یہ قربانی اہم ترین عبادت ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. تو اس کو صحیح پس منظر میں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. بالکل. مولانا, جیسے یہ عید الاضحیٰ ہم حج کے بعد مناتے ہیں اور ابھی حج کا موقع بھی ختم ہوا ہے, اس میں ایک امتیاز یوم عرفات کو حاصل ہے. یوم عرفات کو یہاں تک کہ اگر کسی کا یوم عرفات پہ وہ عرفات تک نہ پہنچ سکا تو اس کا حج بھی ادا نہیں ہوا, اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا. اس دن کی اتنی اہمیت کیوں ہے, اور ایک
حج ایک شخص جو حج کو نہیں جا سکے ان کے لیے کیا حکم ہے اس دن کے بارے میں اور حج کے ایام کے بارے میں؟ دیکھیے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جی ان کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان میں نیکیوں کی بڑی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اعمال صالحہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، تو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عرفہ کا جو دن ہے، جس دن کے حجاج عرفات کے میدان میں اکٹھا ہوتے ہیں، اس دن کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور حج کے جو ارکان ہیں ان ارکان میں سب سے بڑا رکن یہی ہے کہ 9 تاریخ کو عرفات میں جائے، وہاں ظہر عصر کی نماز پڑھے، پھر مغرب تک سورج ڈوبنے تک دعا میں اور ذکر میں اور تضرع میں آہوزاری میں مشغول رہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحج عرفۃ، حج تو وقوف عرفہ کا نام، جی جس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حج کے اندر جتنے مناسک ہیں ان سب میں سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ وقوف عرفہ کی ہے اور وہاں پہنچنے کی ہے، اور وہاں اللہ کے رسول نے جو کچھ کیا ہے اس کے مطابق اس دن کو گزارنے کی ہے۔ تو یہ عرفات کے وقوف کی اہمیت ہے، دعا کی اہمیت ہے، اور جو لوگ وہاں نہیں ہیں ان کے سلسلے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ وہ اس دن روزہ رکھیں، اور اس دن کے روزے کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ وہ سال بھر کے گناہوں کی مغفرت کا وہ ذریعہ بنتا ہے۔ تو وقوف عرفہ کی غیر معمولی اہمیت ہے، اور حج کے ارکان میں سب سے بڑا وہ رکن ہے، اگر وہ چھوٹ جائے گا تو حج ہی ادا نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ حج تو اسی کا نام ہے، عرفات کے میدان میں اکٹھا ہو، اور وہ دن ایسا ہوتا ہے جس دن اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور وہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، اور لاکھوں لوگ اکٹھا ہو کر کے میدان عرفات میں دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں۔ وہ دن انتہائی پسندیدہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں۔ جی مولانا، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے خاطر کافی ساری قربانیاں دی اور انہوں نے یہ قربانی دے کے ثابت کیا کہ انسان کی زندگی کا نظریہ جس پر بیس ہونا چاہیے، جس پر مبنی ہونا چاہیے، وہ ہے توحید کا نظریہ۔ وہ توحید کہ اللہ کو ایک مانو اور اللہ کی تمام چیزیں مانو، اس کی فرما برداری کرو۔ اسی پیغام کو رسول اللہ نے بھی اس کو آگے بڑھایا، اسلام کی تعلیمات کو، اور جو توحید کا پیغام تھا جس کو اقبال کہتے ہیں، زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ وہ جو زندہ قوت رسول اللہ نے بنا کر توحید کو پریزنٹ کیا تھا، اس میں معاشرہ جو تھا، معیشت جو تھی، سیاست جو تھی، انسان کی اپنی ذاتی زندگی، ان سب میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا، اور یہ نظام، یہ کلچر، یہ تہذیب تقریباً 1000 سال دنیا پر حاوی رہی، خود ہندوستان میں رہی، پورے دنیا پر بھی اس کا ڈنکا بجا رہا۔ لیکن پچھلے 200 سال میں تقریباً بہت بڑی تبدیلی آئی، انڈسٹریل ریولوشن آیا، سیکولرزم آیا، اور لبرلزم، ڈیموکریسی، یہ تمام چیزوں نے ان تمام جو ویلیوز رسول اللہ نے بتائی تھی توحید کی، اس کو پس پش ڈال دیا۔ آج 21ویں صدی میں جبکہ کفر کا، طاغوت کا غلغلہ ہے، ان کی جو ہے حکومت ہے، ان کا اقتدار ہے، ان کا کلچر ہے، ان کا تعلیمی نظام ہے، ایک شخص کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، رسول اللہ کی قربانی، محمد الرسول اللہ والذین معہ، ان سب چیزوں کو کس طریقے سے آج پورا کر سکے گا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ توحید تو وہ بنیادی عقیدہ ہے جی جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ اسی لیے ہے کہ وہ توحید کا مرکز ہے، اور وہاں سے ساری دنیا میں توحید کا پیغام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے ابھرا ہوا اور نمایاں پہلو یہی ہے کہ وہ توحید کی دعوت کے اہم بردار، اور انہوں نے اس کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کی اور پوری زندگی اس کے لیے انہوں نے لگا دی۔ جب انہوں نے اپنی ضروریت کے ایک حصے کو لا کے خانہ کعبہ کے پاس بسایا، تو اس موقع پر بھی جو انہوں نے دعا کی ہے، قرآن مجید نے اسے نقل کیا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہ وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون، کہ اللہ میں نے اپنی ذریت کے ایک حصے کو بن کھیتی کی سرزمین میں تیرے محترم گھر کے پاس لا کے بسایا ہے، اس لیے بسایا کہ نماز پڑھے، یہ تیری عبادت کرے، یہ توحید کے راستے پر گامزن رہے۔ تو سب سے بڑا پیغام یہی ہے حج کا اور قربانی کا، کہ ہم کو توحید کا علم بردار ہونا چاہیے، ہماری زندگی عقیدہ توحید کے مرکز کے مطابق ہی ہونی چاہیے، اور پوری دنیا میں اس دعوت کو عام کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اس بات کی جدوجہد کرنی چاہیے کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہمارا سماج یہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر، جہاں اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے لیے جانثاری، اللہ کے لیے فدائیت، اور پھر پوری دنیا میں ہم اس دعوت کو، اس پیغام کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ یہی مسلمانوں کا مقصد وجود ہے، یہی امت مسلمہ کی اس کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ اور آج افسوس کی بات یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے مقصد وجود سے غافل ہو گئی،
اور اپنے نسبالعین سے غافل ہو گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ امت زوال کا شکار ہے۔ تو امت کو اگر کھویا ہوا مقام دلانا ہے اور دوبارہ اسے وہ مقام اور مرتبہ جہاں وہ فائز تھی وہاں پہنچانا ہے، اس کا راستہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ امت عقیدہ توحید کے مطابق خود اپنی زندگی بسر کرے، اپنے گھر کی تعمیر کرے، اپنے معاشرے کی تعمیر کرے، اور ساری دنیا میں اس دعوت کو لے کر کے اٹھے اور اس دعوت کو پھیلائے۔ اسی کے ذریعے سے وہ انقلاب آیا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا، اور جس کے لیے آپ نے ہر طرح کی قربانی دی، اور پھر آپ نے مدینے میں وہ مثالی حکومت قائم کی جہاں عدل اور جہاں انصاف تھا۔ آپ کے نقش قدم پر خلفائے راشدین چلے اور ایک زمانے تک وہ سلسلہ چلتا رہا۔ آج مسلمان دنیا کی عام قوموں کی طرح سے ایک قوم بن گئے ہیں، اپنے مقصد سے غافل اور اپنے رسم العین سے غافل، عقیدہ توحید کے تقاضوں سے غافل، اللہ پر توکل کی کمی، اللہ پر یقین کی کمی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کو اس کا کھلا ہوا سبق یاد دلایا جائے۔ وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے یہ سلسلہ جاتا رہا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری نسبت ابراہیمی ہے، اور ہمیں وہی کام کرنا ہے جو حضرت ابراہیم نے کیا تھا، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور اسی راستے پر چل کر ہم سرخرو ہو سکتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نمازوں و روزہ و قربانیوں حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ علامہ اقبال کے اشعار ہیں جو انہوں نے محسوس کیا کہ اس وقت رسم و رواج تو باقی ہے، لیکن اس کی جو روح ہے، اصل اس کی جو ایسنس ہے، وہ اس میں گم ہو چکی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کا تجدید کریں، اللہ کے ساتھ اپنے رابطے کو، اپنے تعلق کو مضبوطی سے قائم کریں، اور اس نے جو شریعت اتاری ہے، اس نے انسانیت کے لیے جو پیغام دیا ہے، جس کو پھر اقبال نے کہا ہے نوع انسارا پیام آخری ہامیوں رحمت للعالمین۔ رسول اللہ کی زندگی اس کو نمایاں کرے، اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائے، اور جس طریقے سے کہا گیا کہ اپنے آپ پر بھی اسلام کے تعلیمات کو نافذ کرے، اور معاشرے میں بھی اس کے برکات کو، اس کے پیغام کو عام کرے، جس کے نتیجے میں دنیا میں امن، بھائی چارہ، پیار، محبت، انصاف قائم ہوگا، اور نفرت، عداوت، بغض، یہ تمام چیزیں دنیا سے ختم ہوگی۔ ہم مولانا آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اس موقع پر ہمارے پوڈ کاسٹ پہ شرکت کی، اور حج اور عید الاضحیٰ کے عنوان کے اوپر ایک پیغام دیا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور جو مطلوب چیزیں ہیں وہ معاشرے میں رونما ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے، ہمیں اس کی دین پر چلنے کی توفیق بھی دے، اور تمام ہمارے بھائیوں کو اور بہنوں کو عید کی بہت بہت مبارکباد، عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ شکریہ ناظرین، ہم بہت جلد پھر حاضر ہوں گے اگلے عنوانات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس موقع پر عید اضحیٰ کی دلی مبارکباد دیتا ہوں، اور اس موقع پر میرا پیغام یہ ہے کہ عید اضحیٰ کا جو بنیادی مقصد ہے اور اس کا جو بنیادی پیغام ہے وہ ہے قربانی، وہ ہے اطاعت، سر افکندگی، کہ ہم اپنی پوری زندگی میں اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں، حضرت ابراہیم کی طرح تسلیم و رضا کا ثبوت دیں، اور اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے، توحید کی دعوت کو سربلند کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہے۔ یہی عید اضحیٰ کا پیغام ہے، اور اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور صحیح جذبات کے تحت اپنی قربانیاں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔